اسلامک ناظرین، پروگرام میں چودھری غلام حسین صاحب اور خاور گمن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج علل صبح شمالی بلوچستان زوب گیرزن کے اندر اکراس بارڈر جو ہے دہشت گرد آئے، حملہ کیا۔ جو لیٹسٹ اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو ہے کوئی 5 کے قریب دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہوا ہے۔ اس آپریشن کے دوران جو ہے 4 جوان شہید ہوئے ہیں اور 5 جوان جو ہیں شدید زخمی ہیں، یہ اطلاعات آ رہی ہیں ISPR کی طرف سے۔ جس انداز سے یہ حملہ پلان کیا گیا تھا، خدا نخواستہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا تو بڑے پیمانے پہ تباہی ہو سکتی تھی، لیکن بر وقت ایکشن کی وجہ سے جو منیمم پاسبل ہے نقصان اس حد تک اس کو لمٹ کیا گیا ہے، اور اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ ابھی آپریشن جو ہے فائنل اپنے اس پروسیس کی طرف جا رہا ہے، فیز کی طرف جا رہا ہے، اور ISPR کی طرف سے یہی انفارمیشن آ رہی ہے کہ ویری سون جو ہے اس کو کلیئر کر دیا جائے گا سارے کے سارے علاقے کو۔ جو اس کے اندر اطلاعات ہیں یہ دہشت گرد ہیں اکراس بارڈر، اس میں کچھ افغان نسل کے بھی لوگ ہیں، جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے پاس ایک کوکین وغیرہ بھی ملی ہے، لہٰذا یہ جو تفصیلات ہیں آنے والے دنوں کے اندر مزید ہمارے سامنے آئے گی۔ یہ جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں ہمیں اکراس دا بارڈر آج کل فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اور پاکستانی افواج ہمیشہ چوکنا ہر جگہ پہ موجود ہیں اور ان تمام خطرات کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف، ہماری جو روٹین کی آج ٹاپ سٹوری۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کچھ عرصے سے ایک مخمصے کا شکار ہے۔ پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ جناب اعلیٰ محترم نواز شریف صاحب واپس آئیں گے ملک کے اندر تو پھر ہی بات بنے گی، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں چلے گا۔ جب تک محترم نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے کوئی نہ ملک کے اندر کوئی بہتری ہو سکتی ہے، نہ پارٹی کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں، ہمیں مثبت خبریں مل سکتی ہیں۔ یہ کیا بیانات دیا کرتی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ، پہلے کیا دیا کرتی تھی اور ابھی کیا بیانات چل رہے ہیں، اس کے اوپر بات کرنے پہلے ان کے پرانے بیانات سنیں۔ ہماری بس ہو گئی ہے، اب نواز شریف آ جاؤ۔ اور ہماری یہ خواہش ہے کہ میاں صاحب نیکسٹ الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو اویلیبل ہوں۔ آئندہ جو انتخابی مہم ہے اس میں جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوں، وہ پارٹی ٹکٹس کا فیصلہ کریں۔ ان کا آنا جو ہے ہمیں سیاسی طور پہ کس وقت سب سے زیادہ سود مند ہوگا۔ ان کے بغیر PMLN جو ہے وہ اب عوام میں جا کے شاید وہ اپنی پوزیشن گین نہ کر سکے جو پہلے کرتی رہی ہے، یا جو ہماری خواہش ہے کہ ہم اس طرح کی کامیابی جو ہے وہ حاصل کریں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا نون لیگ کے اندر، اور محترم جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، چونکہ وہ صدر بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو چیف آرگنائزر بنا دیا، ساتھ ساتھ میں سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تمام جو پارٹی کی جو تنظیمی عہدے ہیں وہ ان کے مرہون منت ہیں اور تمام فیصلے وہی کر رہے ہیں۔ جب مریم صاحبہ کو جو چیف آرگنائزر بنایا گیا پھر اس کی کیا توجیحات ایکسپلین کی گئی وہ بھی سن لیں۔ یہ پارٹی کی بڑی درینہ یہ خواہش تھی، ڈیمانڈ تھی کہ مریم نواز صاحبہ کو، جو کہ پارٹی میں بالکل ایک لیڈرشپ کا درجہ رکھتی ہیں، جب لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، کارکن ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ہمارا ووٹر سپورٹر ایکسیپٹ کر رہا ہے، تو اس سے زیادہ جو ہے وہ اور کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ پارٹی کا جو ہے یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس سے پارٹی کو تقویت ملے گی، اور یہ ڈیمانڈ جو ہے پارٹی لیڈرشپ نے جو ہے وہ دیر آئے درست آئے والی بات ہے۔ یہ پارٹی کے لیے نیک شگون، اور پارٹی کو جو ہے وہ تنظیمی لحاظ سے بھی اور پاپولیرٹی وائز بھی جو آگے لے کے جائے گی۔ ناظرین، چونکہ پارٹی کے اندر سینئر لیڈران ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، انہوں نے اس فیصلے کو کوئی زیادہ پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، سنیں ذرا۔ میں نواز شریف صاحب کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب میری پارٹی کے صدر ہیں۔ اس کے علاوہ میں کسی کی لیڈرشپ پہ نہ ہاں یا نہ نہیں کر سکتا، کیونکہ لیڈر تو ہمارے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف۔ دیکھیے، حمزہ شہباز چھوٹا بھائی ہے۔ حمزہ شہباز یا مریم نواز یہ ہمارے لیڈر نہیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بہن اور بھائی ہمارے ساتھی ہیں۔ لیڈرشپ نواز شریف کی ہے اور اس کے بعد شہباز شریف کی ہے، اس لیے ازراہ کرم بیانیہ یا میاں محمد نواز شریف دیں گے یا ان کے بعد شہباز شریف صاحب دیں گے۔ ہم میں سے کوئی بیانیہ دینے والا نہیں ہے، اور ہم بیانیہ دینے والے کوئی نہیں ہے۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ کی جب یہ تعیناتی ہوئی تو اس کے اوپر تنقید ہوئی، لیکن انہوں نے اس تنقید کا جس طرح مقابلہ کیا اور اس کا جواب کیا دیا یہ بھی سنیں۔ میرے عہدے کی بڑی بات ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے چیف آرگنائزر، کوئی کہتا ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ۔ موروثیت کا بڑی تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو، تو سن لو، عوام کی آواز اور محبت کو موروثیت نہیں جمہوریت کہتے ہیں۔
لیکن اب ہم نے دیکھا کہ مریم صاحبہ جس طرح ان کو ٹیک آف کرنا چاہیے تھا اس طرح انہوں نے ٹیک آف نہیں کیا، لہٰذا وہ جو سارے کا سارا بیانیہ تھا اس کو واپس وہ موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے محترم نواز شریف صاحب کی طرف کہ نواز شریف صاحب ہی آئیں گے تو پارٹی کو سنبھالا ملے گا اور وہی آئیں گے تو پارٹی کو ووٹ ملے گا. سنیں. نواز شریف جب واپس آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ ہے کہ یہ ملک یوں ٹیک آف کرے گا. جاوید لطیف صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈالر ہی ڈالر آئیں گے. انتخابات میں نواز شریف کو چوتھی دفعہ عوام نے منتخب کر لیا تو سی پیک بڑی سپیڈ سے نہ صرف مکمل ہو جائے گا، ڈالروں کی برسات ہوگی 2 سال کے اندر نواز شریف کے آنے سے. پاکستان کی امیدوں کا جو محور نواز شریف ہیں وہ چوتھی دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنیں گے. رانا سناولہ صاحب بھی اسی طرح کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. 75 سال بعد یہ ایک ایسا موقع ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے، ایک پاکستانی محب وطن جو لیڈر ہے، وہ چوتھی مرتبہ جو ہے وہ پرائم منسٹر بننے جا رہا ہوگا. اور اگر یہ تاریخ رقم نہیں کی جاتی اور وہ پرائم منسٹر نہیں بنتے تو میرا نہیں خیال کہ آگے پھر 400 سال میں بھی کوئی یہ دوبارہ وقت جو ہے وہ آئے. تو یہ تاریخ رقم ہونی چاہیے اور انہیں چوتھی مرتبہ جو ہے وہ اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ بننا چاہیے. اب شہباز شریف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، موجودہ پرائم منسٹر صاحب بھی ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کی خواہش کا اظہار کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے بڑے انکساری سے دعا کرتا ہوں کہ نواز شریف آئیں، اگلا انتخاب لڑیں اور چوتھی مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے، اور میں ان کا ایک سپاہی بن کر ان کی خدمت کروں گا، ملک کی خدمت کروں گا. لیکن وہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں خواجہ آصف صاحب نے ایک آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ محترم نواز شریف صاحب ملک کے اندر کتنے فیمس ہیں، لوگ ان کو کتنا پسند کرتے ہیں، وہ کافی دل برداشتہ سے اس بیانیوں کو لے کے انہوں نے ہمارے ہی پروگرام کے اندر، کاشف باشی صاحب ہمارے ٹیلی ویژن کے 8 بجے کا جو پروگرام کرتے ہیں، کیا فرمایا تھا سنیں. میاں نواز شریف 10 دن 12 دن 15 دن ادھر ہاسپٹل میں رہتا ہے، ایک دن بھی 100 سے زیادہ بندہ باہر ہاسپٹل میں اکٹھا نہیں ہوا تھا. میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. لاہور سے ہمارا سب سے بڑا جو گلہ تھا، لاہور سے جب یہ مارچ گزرا ہمارے نواز شریف صاحب تاحیات قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کے لیے بہت زیادہ ان کی تکریم ہے، عزت ہے، لیکن پاکستان کی عدالتوں کے لحاظ سے وہ ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، بگوڑے ہیں اور کانوکٹ ہیں. ان کو ملک کے اندر واپس آنا ہے. ان کی واپسی کیسے ہوگی؟ ان کے خلاف جو فیصلے ہوئے ہیں عدالتوں کی طرف سے ان کا کیا بنے گا؟ لطیف کھوسہ صاحب، سردار لطیف کھوسہ صاحب، سوری سر معذرت کے ساتھ آپ کو زیادہ تھوڑا ویٹ کروانا پڑا. تھوڑا سا ہم آپ کو پورے کا پورا ماحول بتانا چاہ رہے تھے کہ اس وقت نون لیگ کے اندر چل کیا رہا ہے اور آج کل کس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے. سر ریسنٹلی ایک قانون پاس کیا گیا ہے نیشنل اسمبلی کی طرف سے، پارلیمان کی طرف سے پاس ہو گیا ہے کہ وہ جو 62(1)(f) کے تحت ایک سزا دی گئی تھی تاحیات، اس کو 5 سال کے اندر کنورٹ کر دیا گیا ہے. اور اس کا کیا بنے گا؟ اور نواز شریف صاحب اگر واپس آتے ہیں، قانونی اور آئینی طور پر جو فیصلے ابھی تک ہو چکے ہوئے ہیں، ایک آئینی ماہر کے طور پر آپ یہ جو پیٹرن ہے یا یہ جو راستہ ہوگا، یہ رکاوٹیں کس طرح دور ہوں گی ان کے لیے؟ خبر گمن صاحب، میں نے تو سمجھا ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ بیوگل بجائیں گے اور کہیں گے با ادب با ملاحظہ ہوشیار، یہی ہونے والا ہے، شہنشاہ عالم، یہی ہونے والا ہے. تشریف لاتے ہیں، پرجا کیوں ہونے والا ہے؟ کوئی چنگی گل دیا جاتا ہے، پرجا کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ان کے احترام میں سر بسجود ہو جائے. میرا تو خیال تھا کہ اس کے بعد تو یہی رہ گیا تھا کسر. آپ نے جو باتیں سنائی ہیں ماشاءاللہ، دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے. اور اگر اتنا ہی زوم ہے، اتنا ہی ان کو ماشاءاللہ اپنے اوپر اور اپنے قائد پر اتنا ہی ان کو جو ہے یقین ہے، تو بھائی کیوں نہیں الیکشنز کرواتے؟
किस चीज ने अमर माने किया हुआ है? 90 दिन आइन में लिखा हुआ था, 14 मई को इलेक्शन करवाना आईनी तकाजा था, और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद था। फिर जमहूर को आपने क्यों बेतौकीर कर दिया? जमहूर को हक के जो है आपने वोट क्यों नहीं दिया? जमहूर को आपने क्यों महरूम किया कि 2 सूबों की अपनी असेंबलियां न बना पाए? जमहूर को क्यों आपने माने कर दिया और हर चीज देने से इनकार कर दिया? और सुप्रीम कोर्ट को भी आपने जो है तौहीन तज़हीक की उसकी भी, और आपने 2 सूबों में जमहूर को हक हुक्मरानी से आज तक महरूम रखा हुआ है। और आपने चलें खोजा साहब, वो तो एक जजमेंट रिजर्व है, सुप्रीम कोर्ट के पास जजमेंट रिजर्व है, वो आ जाती तो बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाती। सवाल आपको ये नहीं खबर, ऐसे खुदारा मत करो। वो फाइनलिटी अटेन कर चुकी है। देखें, जहां तक 14 मई वाला फैसला है वो इन फील्ड है, इंटैक्ट है, उसको कोई ऐसी रिजर्व नहीं किया गया, और वो बार बार कहा गया है। ये तो जो उनकी एक नजरसानी की दरखास्त इलेक्शन कमीशन की थी, उसको अगर महफूज किया गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तावक्ते के उस फैसले को जो है उसको ओवरराइड ना, ओवर रूल ना किया जाए। सो इसलिए ये ना कहें कि महफूज किया गया। इस वक्त सूरत हाल यही है कि इस वक्त जो है आपने सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक की, आपने आईनी शिक, देखें आईनी शिक तो बड़ी बाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन, इस पर तो ना सुप्रीम कोर्ट कोई रद्दोबदल कर सकती है, ना कोई फैसला रिजर्व हो सकता है। वो आइन की शिक मौजूद है, कायम और दायम है, उसको किसी ने जो है मुनहदम नहीं किया है, ना किसी ने उसको उसमें तरमीम की है। अच्छा, अब रहा आपका सवाल ये कि इसके क्या होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जहां तक ताल्लुक है, पहले ये ताहयात उनकी जो है नाअहली भी ताहयात है अभी तक सुप्रीम कोर्ट में, और जो इन्होंने एक एक्ट के जरिए तरमीम किया है कि जहां कोई मियाद मुतय्यन नहीं होगी, वो 5 साल मुतसव्वर की जाएगी, वो जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, और वो आइन को ओवरराइड नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को ओवर रीच नहीं करेगा। उसके लिए आपको आर्टिकल 62(1)(f) में आइनी तरमीम करना पड़ेगी। तो इसलिए एक तो ये है कि उससे इनकी अहलियत नहीं होती है। फिर दूसरी बात ये है कि जब उनको कन्विक्शन सजा होती है नैब में, तो नैब के अपने कानून के अंदर है कि सजा गुजारने के इतने सालों तक वो जो है अहल नहीं होंगे, कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करने लायक नहीं होंगे। तो ये भी मौजूद है। और तीसरा वो फैसला भी मौजूद है कि मोहतरम जो है नवाज शरीफ साहब पार्टी की सदारत के अहलियत भी नहीं रखते। ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी हो चुका। सो ना वो पार्टी के सदर रह सकते हैं, ना बन सकते हैं, ना वो इलेक्शन लड़ सकते हैं आइन और कानून के तहत। इसलिए तशरीफ ले आएंगे तो अडियाला जेल में जाएंगे, अडियाला जेल से वो अपनी अपील का पहले फैसला करवाएंगे, और जो भी फैसला अपील में होगा उसकी रोशनी में उन पर उस हद तक जो उनकी सजा है उसके अगर असरात को जायल करना मकसूद होगा तो वो किया जा सकता है। तो इसलिए पता नहीं ये PMLN क्यों सारा इन्हसार मोहतरम नवाज शरीफ साहब पर किए। चलें खोजा साहब, ये सवाल मैं चौधरी साहब के लिए भी कर देता हूं, वो इसका जवाब भी दे दें और आपसे भी सवाल कर लें। तो चौधरी साहब, ये लाहौर से खासतौर पर पंजाब से नून लीग की क़यादत जो बड़ी पुरयकीन है कि चौथी बार वजीर आजम अगर किसी ने बनना है आइंदा इंतखाबात के बाद, उसका नाम नवाज शरीफ भी है। आपकी वजह क्या बन रही है? नहीं तो चौथी दफा कह दो या 15वीं दफा कह दो। उन्होंने कहा किन्ने भरा, उन्होंने कहा 6, उन्होंने कहा 7 ने की कारनामा करना है। लीव इट। आप 4 चीजों का जवाब लें ना। सरदार लतीफ खोसा जी प्लीज, दलेर जुर्रतमंद एक वकील भी है और इंसान भी है, और बड़े इन्होंने फेस कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू हिम। हैविंग सेड दिस, देखें जी, ना आप आइन और कानून के तहत इलेक्शन करा सके हैं, ना आप लोगों की जो घरों को, उनकी बीवियों को, बच्चों को, बेटियों को, जो उनके साथ बदतरीन इंसानी सलूक हो रहा है, ना उसके ऊपर किसी के हाथ टोके गए, और ना अभी तक किसी को कोई दाद रसी हुई है कि किस तरह लोगों के घरों में घुस के हालात और वाकयात आपके सामने है। तीसरा,
کئی ہزار بندہ جیلوں میں سڑ رہا ہے اور کئی ہزار ابھی ان کو آگے لگایا ہوا ہے، تو کس وقت پاکستان میں رول آف لا اور آئین اور قانون کی عملداری کا ہم توقع کریں؟ جی کھوسا صاحب دیکھیں چوہدری صاحب بالکل آپ نے صحیح کیا. یہ پاکستان کی یہ جو حکومت 1.25 سال کی ہے، یہ بدترین اور سیاہ ترین دور متصور ہوگا جمہوریت کی تاریخ میں. جمہوریت کی تاریخ میں دنیا میں کہیں بھی یہ بدترین جو ہے دور ہوگا. اگر تو یہ جمہوریت کا لفظ بیچ میں سے نکال دیتے تو بہتر ہوتا، کیونکہ نکلنے کے بعد انہوں نے سبکدوش ہونے کے بعد بعین ہی نکلنے کے بعد کہنا ہے ہم عورتوں کو نہیں پکڑ رہے تھے، ہم چادر اور چار دیواری کی پامالی نہیں کر رہے تھے، ہم لوگوں کے در و دیوار جو ہے چاچا کر رہے تھے، یہ لوگ ذمہ دار ہیں. پتہ نہیں یہ کیا کہیں گے، لیکن چودھری صاحب لکھ لو، انہوں نے کہنا ہے کہ کوئی ہور کر رہے اسی نہیں سی کر رہے. اب یہ بڑی بدقسمتی ہے چودھری صاحب. میں کہتا ہوں ان کو لینی پڑے گی رسپانسبلٹی. عوام ان سے محاسبہ لے گی، یہ کسی اور کے پیچھے نہیں چھپ سکتے اور نہ ہی چھپنے دے گی عوام انہیں. یہ کسی کے پیچھے نہیں چھپیں گے اور نہ چھپنے دے گی عوام. دیکھیں عدالتوں کی تضحیق آپ نے کی ہے. اب ایک ہی پارٹی ہے، دیکھیں ایک ہی پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز. وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نواز، وزیر دفاع پاکستان مسلم لیگ نواز، وزیر پلاننگ پاکستان مسلم لیگ نواز، وزیر خارجہ وزیر داخلہ پاکستان مسلم لیگ نواز، وزیر قانون پاکستان مسلم لیگ نواز، وزیر باپڈا پاکستان مسلم لیگ نواز، وزیر گیس اینڈ پاور پاکستان مسلم لیگ نواز. تو بھائی یہ ساری وزارتیں تو انہی کے پاس ہیں اور انہی نے بیڑا غرق اس ملک کا معیشت کا کر کے 10 کروڑ عوام کو غربت کی دہلیز سے نیچے دھکیل دیا ہے. 10 کروڑ. کھوسا صاحب ویسے ادب کے ساتھ کھوسا صاحب ادب کے ساتھ وہ پی ڈی ایم کی تمام جو جماعتیں اس وقت حصہ ہیں انکلوڈنگ جو پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، ذمہ داری تو سب کو لینا پڑے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مولانا صاحب یہ کہیں گے جی میں تو بس کے پی میں تھا، ہمارا تو وہیں پہ گورنر تھا، یا نون لیگ یہ کہے کہ جی مین وزارتیں ہمارے پاس تھیں یا ہمارے پہ ذمہ دار آتی ہے، یا پیپلز پارٹی یہ کہے گی دیکھیں فورن منسٹری تو ہم نے بہت اچھی چلائی، انوائرمنٹ کو بھی بڑا اچھا شاہد مان صاحبہ نے چلایا، باقی تو یہ تمام فیصلے انہوں نے کرنے تھے. اوورآل سارے کا سارا معاملہ اسی طرف جانا ہے کہ آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. اچھا اب صاحب آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں تو مریم صاحبہ تو یہ سارے کا سارا بیانیاں وہ لے رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں یہ جو موجودہ 15 مہینے ہیں وہ تو اس کو کھوسا صاحب گن ہی نہیں رہی، گنتی میں ہی نہیں لاتی. وہ یہ کہتی ہیں کہ نواز شریف 2018 سے پہلے موجود تھا، اب جب دوبارہ نواز شریف آئے گا تو پھر ہی حالات بہتری کی طرف جائیں گے. اب وہ سارے کا سارا بیانیاں ہی اسی طرف لے کے جاتے ہیں. لیکن میں اگلی سٹوری کی طرف جاتا ہوں. آپ نے ایک تجویز سنی ہوگی، ویسے یاد صادق صاحب وہ اب کلیریفائی کر رہے ہیں کہ جی ہمارا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. ایک نئی تجویز آ رہی ہے کہ جی جو اگر پارٹی کو آپ نے کسی کو بین کرنا ہے، تحلیل کرنا ہے، جو میرے پاس جو ہمارے آئین کے اندر موجود ہے، جو پولیٹیکل پارٹی ایکٹ 2002 ہے، اس کے مطابق تو تحلیل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک گزٹ نوٹیفیکیشن کرتی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں کہ جناب اعلیٰ یہ باہر سے پیسے لیتی ہے، دہشت گردی کرتی ہے، فورن فنڈڈ ہے، لہٰذا اس کو بین کیا جائے. اور وہ جو ریفرنس بنا کے سپریم کورٹ میں چلا جاتا ہے اور سپریم کورٹ کے اندر اگر 15 دن کے اندر فیصلہ وہاں پہ آ جائے وہاں سے کہ ٹھیک ہے جو آپ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ جو اس حوالے سے بات کی ہے، ریفرنس بنایا، یہ ٹھیک ہے، تو پارٹی تحلیل ہو جائے گی. اب یہ تجویز ایک سننے میں آ رہی ہے. فی الوقت جو ہے اصلاحاتی کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں یا صادق صاحب، وہ انکار کر رہے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، لیکن سب جگہ یہ بات چھپی ہے کہ یہ اختیار سپریم کورٹ سے لے کے یہ پارلیمان کو دینے جا رہے ہیں کہ پارلیمان سے ایک آ جائے اس طرح کی ایک قانون سازی جس طرح آج کل کر رہے ہیں. وہ آپ کو پتا ہوگا کہ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں بھی کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن پہلے تو صدر پاکستان کے ساتھ بات کر کے مشاورت سے اس نے الیکشن کی تاریخ دینی تھی، آپ اپنی مرضی کرے گا، تو آپ یہ بھی کر دیں گے. تو کیا اس طرح ہو پائے گا؟ آئین کیا کہتا ہے؟ پارلیمان کے ذریعے اگر یہ کام کر لیں گے، کیونکہ آج کل ہر جگہ کے اوپر وہ نیشنل اسمبلی اور پارلیمان کو سامنے کھڑا کر دیتے ہیں سپریم کورٹ کے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟
اور وہ پارلیمان جس میں اپوزیشن ہے ہی نہیں، وہ پارلیمان جس میں یک طرفہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، وہ پارلیمان جس میں صرف پی ڈی ایم ہے اور جو فرینڈلی اپوزیشن ہے راجہ ریاض صاحب وہ فرماتے ہیں کہ میں مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ پر لڑوں گا. سو اس لیے اس میں تو پارلیمان کہنا بھی فراڈ ہوگا. یہ پارلیمان کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ یہ کھلواڑ ہے. لیکن دیکھیں یہ ایسا نہیں کر سکتے اس لیے کہ کسی پارٹی کو بین کرنا آرٹیکل 17 آئین کو ترمیم کرنا پڑے گا. آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 اگر آپ کے پاس خاور گومن صاحب آئین کی کتاب ہے تو 17(2) کو نکال لیں. 17(2) میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی ساورنٹی انٹیگریٹی اور اس کی جو ہے یعنی ملک کی سالمیت کے خلاف کام کرتی ہوئی پائی جائے تو پھر ایک ڈیکلریشن دے گی وفاقی حکومت 14 دن کے اندر آفیشیل گیزٹ میں، جو سپریم کورٹ میں بھیجا جائے گا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پر حتمی ہوگا. سو سبارڈینیٹ لیجسلیشن جو آپ ذکر کر رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 جس کی جگہ اب پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2017 آ چکا ہے، وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن آئینی شک کو اوور رائڈ نہیں کر سکتی ہے. اگرچہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں بھی ایک شکیں ہیں اس طرح کی کہ اگر کوئی دہشت گرد تنظیم ہے تو اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ پھر آرٹیکل 17(2) کے تحت آپ کو جو ہے ڈیکلریشن دے گی. صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے یہی اوور رائڈ کر رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ حال ہی کے اندر جب سپریم کورٹ نے حکم دیا، یہ 14 مئی کا آپ نے بات کی الیکشن کے حوالے سے، تو فیڈرل کیبنٹ نے یہ کہا کہ جی بالکل ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ہم جو ہے پارلیمان سے اس حوالے سے رائے لیں گے. اور پارلیمان نے کہا جی بالکل کوئی ضرورت نہیں آپ کو پیسے دینے کی، الیکشن ہمیں کوئی نہیں کروانا. تو وہ آپ نے دیکھا پھر جو کچھ ہوا سب کے سامنے. اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں کھوسا صاحب کے ساتھ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اچھا کھوسا صاحب، آج آپ نے دیکھا کہ محترم شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک بیان آ گیا ہے کہ 14 اگست کو نئی حکومت آ جائے گی، کیئر ٹیکر آ جائیں گے، اور اس کے بعد جو الیکشن کی تاریخ ہے وہ الیکشن جانیں، الیکشن کمیشن جانیں، اور اس کے بعد ہم اپنے گھر چلے جائیں گے. اب سوال سب سے اہم یہی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا ہم الیکشن کی طرف فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، یہ جو کمیٹی بھی بن گئی ہے، یا پھر یہ لڑائی جو ہے سیاسی لڑائی اسی طرح جاری رہے گی؟ دیکھیں 12 اگست کو ان کی میعاد ختم ہو رہی ہے، 5 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ 12 کے بجائے 10 یا 11 کو ریزالو کریں گے تاکہ 1 مہینہ اضافی مل جائے، یعنی 3 ماہ. بہرکیف 60 دن ہوں یا 90 دن ہوں، میرا نہیں خیال کہ جس طرح 90 دن ابھی پنجاب کے اور صوبہ سرحد کے جو تحلیل کی گئے ہیں قبل از وقت، ان کا 90 دن تو پورے ہونے سے رہے، ہو ہی نہیں رہے اور ہونا نظر بھی نہیں آ رہے ہیں. اور اسی طرح ان کے اگر 60 دن ہوں یا 90 دن ہوں، میرا نہیں خیال کہ 60 دن یا 90 دن وہ بھی پورے ہوں گے. اور ضیاء الحق کی طرح 90 دن جو ہے وہ 11 سال چلے تھے، انہوں نے بھی ایک کمٹمنٹ سپریم کورٹ میں دی تھی جب وہ کیس چل رہا تھا، اس وقت بھی انہوں نے ایک دی تھی انڈرٹیکنگ سپریم کورٹ میں. تو بہرکیف مجھے تو ان کی نظر نیت پہ بالکل کوئی یعنی وہ کہتے ہیں کہ خوشی سے مر نہ جاتے، اگر اعتبار ہوتا، اعتبار والا بات تو انہوں نے ختم کر کے رکھ دی ہے. اب جمہور کو انہوں نے بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. تو اس لیے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ذریعے ابھی اس کو طوالت دیں گے. جی چوہی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی کھوسا صاحب، یہ جو ایک نون لیگ نے جیسے ان کے نواز شریف کے پاس کوئی گدڑ سنگھی ہے اور ان کے پاس ووٹر کوئی ہیں کہ وہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بن سکیں، اور یہ کون سا مسئلہ ہے جو وہ حل کر لیں گے، اور جو یہ 16 مہینے میں انہوں نے نہیں کیا، تو یہ کیا ڈکوسلا ہے؟ واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو پینٹ؟ کیا پکچر بنا رہے ہیں یہ ملک میں؟ اور ہر طرح صاحب اسی لیے تو نواز شریف خود ان کی بات پہ ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ جب اس کو کہا گیا تھا نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب نواز شریف کو یہاں سے پکڑا گیا تو پیچھے اس نے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، تو اس نے کہا بھائی صاحب اب میں آپ کے اس جھانسے میں نہیں آؤں گا کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب یہ سارے ثنا خان
ثنا خان جو ان کو فرما رہے ہیں کہ بس آئیں گے تو ملک میں دودھ کی جو ہے نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا اور چوتھی مرتبہ پتہ نہیں ہم افق کو چھو لیں گے. تو یہ سارا کا سارا ڈھوسلا جو بجا رہے ہیں نا یہ مسلم لیگ نواز, دراصل انہوں نے اپنے کیس ختم کرنے تھے چودھری صاحب, انہوں نے اپنے کیسز ختم کروا لیے. انہوں نے وہ پاکستان کا لوٹی ہوئی دولت کو ہضم کرنا تھا, وہ ہضم ہی نہیں کیا, ڈکار بھی مارنے سے اب یہ ہے. ایک ایک کر کے ماشاءاللہ بڑے میاں اور پھر چھوٹے میاں اور پھر سلمان شہباز اور پھر سارے اس طرح پوتر ہو کر جا رہے ہیں کہ وہ 16 ارب وہ جو مقصود چپڑاسی والے پیسے اور سارا جو ہے جو ہمارے اسحاق ڈار صاحب کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ, جوڈیشل کنفیشن یعنی جس میں انہوں نے سارا بیان کیا کہ کس طرح سے منی لانڈرنگ شریف برادران کرتے تھے اور کس طرح میں ان کے قاضی فیملی کے اکاؤنٹس میں جاتے تھے اور کس طرح پھر لیئرنگ ہو کر اس کو وائٹ کیا جاتا تھا اور کس طرح سے جو ہے یہ پاک لین اور کس طرح آف شور کمپنیز بنائی گئیں اور کس طرح سے حدیبیہ پیپر مل اور حدیبیہ یہ جو ہے سارا اکاؤنٹس بنے, وہ سارا کا سارا اور کتنے سارا والیومز جو ایک جے آئی ٹی بنی تھی جس میں آئی ایس آئی کے بھی موجود تھے, جس میں یعنی وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے سپیریئر آفیسرز بھی موجود تھے اور ایک بہت کریڈیبل تھی ساری اور ان امپیچبل. اور میری سربراہی میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں میرے ساتھ جو ہے فاروق نائک تھے اور چودھری اعتزاز آسم تھے اور جو ہے یہ کوثر صاحب یاد ہے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے وہ آپ کی جو کمیٹی جو کام بھی کیا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ جو نیب کے قانون کے اندر ترامیم کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے, پی ڈی ایم اس کا حصہ ہے. ظاہر ہے وہ اسی جو ترامیم کو لے کے سارے کے سارے فائدے حاصل کیے گئے. واپس آتے ہیں اپنے سوال کی طرف. یہ ذرا خود صاحب بتائیے گا اپنے تجربے کی روشنی میں, یہ 60 دن اور 90 دن, یہ کوئی 60 دن کی بجائے 90 دن کی بات بار بار نون لیگ والے کر رہے ہیں, اس کے اندر کیا وہ ایک ان کی کوئی اسٹریٹجی کیا چھپی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیا یہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں یہ 90 دن دے دینے چاہیے الیکشن کمیشن کو؟ الیکشن کمیشن تو با اختیار ہے, وہ 14 دن کا ایک سرکل ہے, وہ کمپلیٹ کرنا, الیکشن ہو جائیں گے. پیپلز پارٹی کہتی ہے ٹائم پر ہوں, جو خبریں آ رہی ہیں, آپ کے پاس کوئی ان سائڈ سٹوری ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں. یہ اکتوبر کی بجائے نومبر میں کیوں لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو نومبر پیپلز پارٹی نے چونکہ جب میثاق جمہوریت کی تھی تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ جو بھی حکومت آئے گی, ایک تو پاکستان نفرتوں کا متحمل نہیں ہے اس لیے نیگیٹو پالیٹکس نہیں ہوگی. ہم نے ایک دوسرے سے معذرت کی تھی کہ جس طرح سے سیف الرحمان نے ہلکان ہو کر رانی شہید بے نظیر بھٹو اور محترم آصف علی زرداری پر حتیٰ کہ ڈرگ کا کیس بھی ٹھوک مارا تھا, حالانکہ خود اس وقت جنرل مشتاق جو اے این ایف کا ہیڈ تھا اس نے کہا بھلے زرداری کے خلاف جتنا بھی ہو لیکن ڈرگ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس نے کہا تھا واش یور ڈرٹی لینن آؤٹ سائڈ, اس نے سیاسی جماعتوں کو دھتکار کے یہ کہا تھا. تو اب جہاں تک تعلق ہے ہم چاہتے ہیں کہ 5 سال پورے کریں. اگر 5 سال پورے کرتی ہے, جو کہ ہم نے ثابت کیا جب ہم نے 2013 میں نون کو دیا تو ہم نے ایک دن اوپر نہیں لیا ہے, اور 2013 کے بعد 2018 میں 5 سال پورے ہوئے. وزیر اعظم تو نہیں کر سکے لیکن اسمبلیوں نے پوری کی میعاد. اب بھی 5 سال ہماری تو خواہش یہ ہے کہ کم از کم اس میں تسلسل رہے تو 5 سال اس کے پورے ہوں. لیکن نون ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ اس کو ڈیفائی کرتی ہے. وہ کہتے ہیں ایک دن پہلے تحلیل کر دو تو 90 دن ہوں گے, اگر پورا کرتی ہے میعاد تو 60 دن ہوں گے. اب ایک دیکھیے منطق عجیب ہے, ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ساروں صوبوں کے ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے, حالانکہ آئین میں خود 2 قسم کے جو ہے بڑے واضح تفرقہ کیا گیا ہے کہ اگر قبل از وقت آپ تحلیل کرتے ہو تو 90 دن ہے, اگر مکمل کرتی ہے اسمبلی یا پارلیمنٹ اپنی میعاد مکمل کرتی ہے تو 60 دن ہوں گے. سو 90 دن تو پورے نہ ہو سکے آج تک, تو 60 دن کی بجائے یہ اگر 90 بھی کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ جب تک پی ٹی آئی کے چیئرمین کا جادو ہے یا پی ٹی آئی کا بلہ جب تک بیلٹ پیپر پر ہوگا, یہ الیکشن اس وقت تک مثبت نتائج کی ان کو توقع نہیں ہے. تو اس لیے یہ اس خوف سے جمہور کو جو ہے جمہوریت میں نہیں جانا چاہتے.
تو یہ سیدھی سی بات ہے. یہ باقی ہیلے بہانے ہیں جو 100 کرتے رہے, ایک دوسرے پر ڈالتے رہے, یا یہ اس سے فرار ہے الیکشنز کا بنیادی طور پر, اس کا مجھے اور کوئی لاجک نہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا, بریک کے بعد آپ ملاقات ہوتی. ویلکم بیک. اچھا کھول صاحب, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی سیاست اس وقت نا معیشت کے ارد گرد سارے کا سارا وہ گھوم رہی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا وہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو گیا ہے, اور آج امید ہے ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہونی ہے, وہ جو پہلی ٹرانچ ہمیں مل جائے گی. اخبارات کے اندر جو سٹوریز چھپی ہیں, آئی ایم ایف نے جو بتایا ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو, پیپلز پارٹی کو اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی, کہ یہ پروگرام انہوں نے اس طرح سٹرکچر کیا ہے کہ 1 بلین موجودہ حکومت کو ملے گا, 1 بلین جو ہے یہ رائٹرز کے اندر سٹوری بھی چھپی ہوئی ہے, اس کے اندر واضح ایکسپلین کیا گیا ہے. دوسرا بلین جو ہے وہ کیئر ٹیکرز کے ٹائم کے دوران آئے گا, اور تیسرا بلین آئے گا جو نئی حکومت آئے گی. اس کے بعد پھر نئے ریویو میں جانا ہے, نئے آپ نے پیکج میں جانا ہے, ڈیل میں جانا ہے, تو وہ نئی حکومت فیصلہ کرے گی. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے دباؤ کی وجہ سے اب یہ صراط مستقیم پہ آ گئے ہیں کہ جی اب الیکشن کے جانا ہے؟ کیونکہ ماضی کے اندر یہ ایک سے زیادہ وجہ بیانات دے چکے ہوئے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہم نے مشکل فیصلے کیے, ہمارا پولیٹیکل کیپٹل کنزیوم ہو گیا, ہمیں تو گریس پیریڈ ملنا چاہیے, سال 6 مہینے 1.5 سال کا ٹائم ملنا چاہیے, ایمرجنسی لگ سکتی ہے, لیکن اب سارے الیکشن کی طرف بھاگ رہے ہیں. وجہ کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں خاور, یہ مشروط ہے الیکشن کروانے سے, سو اس لیے یہ تو بڑا واضح ہے. جب آپ بیگرز کانٹ بی چوزرز, آپ ایک ایڈ مانگ رہے ہیں, آپ ایک ایسی چیز آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ چاہے گی کہ ملک میں جمہوریت ہو, ملک میں آئین کی عملداری ہو. اگر آئین کی بھی عملداری نہ ہو, ملک میں جو ہے جمہوریت بھی نہ ہو, اور انسانی حقوق کی بھی اس طرح سے بری طرح سے پامالی ہو رہی ہو کہ دنیا میں آپ باٹم راک پر آ گئے ہو, اور دنیا میں جتنا آپ پر اس وقت اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ نے انسانی حقوق کی جو ہے چار دیواری, عورتوں بچوں سب کو جو ہے جس انداز سے ڈیل کیا ہے ایک 1.25 سال میں, تو پھر آپ کو کون دے گا؟ سو اس لیے یقیناً یہ پریشر جو ہے حکومت پر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشروط ہے. آپ کی آئی ایم ایف کا جو ڈرانچی ہے وہ آپ کے جمہوریت کی بحالی پر. جمہوریت کی بحالی تبھی ہو سکتی ہے جب آپ الیکشن کروائیں. بالکل صحیح ہو گیا, بالکل صحیح ہو گیا, الیکشن کی باتیں بالکل ٹھیک ہو گیا. اور سر اب یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کا جو شرازہ ہے وہ لگ رہا ہے کہ ایسا ایسا بکھرنا شروع ہو گیا. کے پی سے آپ نے خبریں سنی, اے این پی کیا کہہ رہی ہے, جے یو آئی ایف کے بارے میں, جے یو آئی ایف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بارے میں مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یہ ایک فطری عمل ہے کہ آپ چونکہ الیکشن کی طرف جانا ہے تو اپنی وہ صف بندی شروع کر دی ہے, یہ جنرلی کوئی ایسے ان کے درمیان اختلافات موجود ہیں جو کہ آنے والے دنوں کے اندر مزید سخت ہو سکتے ہیں؟ ابھی آپ نے ایم کیو ایم کو چھوڑ دیا ہے ادھر سے, اور نیشنل پارٹیز کو آپ نے بلوچستان سے بھی چھوڑ دیا. وہ بھی برملا ہیں, وہ بھی نالا ہیں, وہ بھی ان سے شکایت کناں ہیں, چاہے وہ آپ کی مردم شماری کا ہو, چاہے وہ آپ کے این ایف سی ایوارڈ کا ہو, چاہے وہ آپ کے کراچی کے حالات کا ہو, چاہے وہ دیگر صوبوں کے بننے کی باتیں ہوں. دیکھیں یہ بنیادی جو ہے فرق ساری پارٹیز کے درمیان موجود ہے, اور یہ بڑا غیر فطری اتحاد تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ جو ہے ایک اتحاد کو بالکل تسلیم نہیں کرتا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر سمجھتا ہے کہ یہ قاتل ہیں بھٹو کے, ضیاء الحق کی جو ہے کولابوریشن کے ساتھ شریف فیملی اس میں پوری طرح منسلک اور بالکل ہے. بی بی شہید کی تصویریں انہوں نے گندی پھینکی تھیں, اور یہ جو کچھ دھمکیاں دیتے رہے محترم آصف علی زرداری صاحب کو گردن میں پھندا ڈال کے چوکوں میں لٹکائیں گے اور خنجر مار کے اور ان کے پیٹ سے ڈالر نکالیں گے, تو یہ پیپلز پارٹی کا ورکر ان کے ساتھ بالکل تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. سو اس لیے انہیں جو ہے ہر پارٹی اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ سیو کرے گی, اور آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ کہ میرا بیانیہ اور اعتزاز کا بیانیہ اسی پر چلے گی پیپلز پارٹی, اور ہم انہی کو مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ یہی کرتے دھرتے ہیں جنہوں نے تباہ حالی کی طرف ملک کو دھکیل دیا ہے. چوہدری صاحب یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں, چوہدری صاحب کامنٹ بھی کر دیے گا, کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب کا اور کھوسا صاحب کا بیانیہ جو پیپلز پارٹی آنے والے الیکشن میں مانے گی, یا پھر تھوڑا سا زیادہ مثبت سوچ رہے ہیں؟ تو اپنی
اپنا جو ان کی سٹینڈنگ تھی اعتزاز احسن کی اور لطیف کھوسہ کی اس کا حق ادا کر دیا ہے. پورے وکلاء اور پورے قوم جو ہے ان کی شکر گزار ہے کہ کوئی تو ہے جو مطلب ہے جو سر اٹھا کے چلے. وہ 2 ججمنٹ جو ہے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں آنے والے دنوں کے اندر کہ ہو جائیں، وہ اس پہ دیری ہو رہی ہے. ایک ججمنٹ وہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ان فیلڈ ہے وہ 14 مئی کو انتخابات کے حوالے سے. اب سپریم کورٹ نے ظاہر ہے اس کے اندر کچھ لوگوں نے اگر حکم عدولی کی ہے، اداروں نے جس میں فائنانس ہے یا باقی لوگ ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ اور باقی وہ نیب کے حوالے سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر ججمنٹ ایکسپیکٹڈ ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں تینوں ججمنٹس ہیں. ایک تو یہ ججمنٹ ہے اور دوسرا جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ جس میں سپریم کورٹ کی جو ہے پاورز کو ایک قسم کا ری ڈسٹریبیوٹ کر کے کرٹیل کیا گیا ہے، جو کہ عدالت جو کہ لیجسلیچر کو اختیار نہیں تھا آرڈنری لیجسلیشن کے ذریعے، وہ بھی آئے گا. جس پر آپ نے دیکھا کہ ڈیزگنیٹ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے اعتراض کیا کہ پہلے اس کا فیصلہ کیجیے گا. اور دوسرا یہ ریویو تو ڈسمس ہونی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کی ریویو جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی ہے. چلیں وقت کی قلت ہے کھوسہ، آپ سے انشاءاللہ مزید کسی دن نشست کریں گے اور مزید آپ سے بات چیت ہماری جاری رہے گی. ناظرین آج کے لیے اتنی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.